صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بینک سے لون لینا اس کنڈیشن میں جائز ہے، کس صورتوں میں جائز ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بینک سے لون لینے پر انٹرسٹ کے نام پر کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ بینک کو دینا پڑتا ہے، اور ہم اسلام میں یہ ایکسٹرا اماؤنٹ، ایکسٹرا رقم دینے کی یہ اجازت نہیں ہے، یہ سود ہے ہمارے مذہب۔ حکومت کی بات الگ ہے کہ اس نے جو قانون بنا لیا ہے تو وہ اپنے حساب سے قانون بنایا ہے، لیکن یہ رکھیں کہ اگر آپ کوئی فیکٹری آپ بنائیں یا پھر آپ کوئی کارخانہ قائم کر رہے ہیں تو اس میں آپ کروڑوں روپے کی اس زمانے میں ضرورت پڑتی ہے، اور اتنی بڑی رقم اگر آپ کے پاس ہے بھی اور آپ ان پیسوں سے آپ فیکٹری بنوا رہے ہیں تو آپ کو انکم ٹیکس والے وہ آپ کو دوڑ بھاگ کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ سے بڑی رقم وہ لوگ وصول کر کے لے جائیں گے۔ تو اسی لیے خود حکومت نے اس سے بچنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آپ بینک سے قرض لے، لون لے، اور لون لے کر آپ اپنی فیکٹری کو قائم کریں، آپ اپنے کارخانے کو قائم کریں۔ تو اس صورت میں حکومت کو فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ انٹرسٹ کے نام پہ ان کو کچھ اماؤنٹ مل جائے گا، اور آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آپ کا 3-4 لاکھ روپے جو انکم ٹیکس والے لے جا رہے تھے وہ آپ کو کچھ 50-60 ہزار روپے سالانہ دے کر آپ بڑی رقم کو آپ نے برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے آپ نے بچایا ہے۔ تو اسی لیے فقہائے کرام نے اس صورت میں اجازت دی ہے کہ آپ بینک سے لون لے کر کچھ جو انٹرسٹ کے نام سے جو بینک وغیرہ لیتے ہیں تو وہ دے کر، چونکہ آپ 3-4 لاکھ روپے، یہ تو اگزامپل کے طور پر میں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ رقم آپ بچا رہے ہیں جو آپ سے انکم ٹیکس والے وصول کر کے لے جانے والے تھے۔ تو اسی طرح اگر آپ کا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں، آپ 50,000 روپے کرائے بھر رہے ہیں ہر مہینے میں، پھر سال وہ کرائے بڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اگر اپنا کوئی ذاتی مکان آپ لون لے رہے ہیں اور 5 سال میں آپ کا وہ لون بھی پورا ہو جا رہا ہے، آپ ادا کر دے رہے ہیں، وہ آپ قرض بھی ادا کر دے رہے ہیں، اور آپ کو ایک ذاتی مکان بھی آپ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے آپ کو حاصل ہو جا رہا ہے، اور آپ جو مہینے کرائے بننا پڑتا تھا تو اس سے بھی آپ بچ جا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو آپ بینک سے لون لے کر کوئی اپنا ذاتی مکان خرید لیں، لیکن آپ کو امید ہے کہ میں لون ادا کر سکتا ہوں، تو اس صورت میں اجازت دی گئی ہے۔ ورنہ ایسے ہی آپ کے پاس مکان رہنے کے لیے ہے، آپ پھر ایک اور مکان لینا چاہ رہے ہیں، تو یعنی کہ جو زیادہ ضرورت اگر نہ ہو تو اس صورت میں اجازت نہیں ہے، لیکن اگر سخت ضرورت ہے بینک سے لون لینے کی، جیسے آپ کی کمپنی ہے، آپ کی کمپنی کا حال بہت برا ہو چکا ہے، اگر آپ لون وغیرہ لے کے آپ کمپنی کو نہیں سنبھالتے ہیں تو وہ آپ کی کمپنی ڈوب جانے والی ہے، تو اس صورت میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ بینک وغیرہ سے لون لے سکتے ہیں۔ تو اگر شدید ضرورت ہو، یا آپ کو کوئی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کاروبار کر کے آپ کو یقین ہے کہ آپ کو کاروبار میں مہارت حاصل ہے، اور جس کا کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس کا کافی ڈیمانڈ بھی ہے مارکیٹ میں، تو آپ کو یقین ہے کہ میں یہ جتنا میں بینک سے لون لوں گا ان سے 2 گنا یا 3 گنا زیادہ رقم میں کما سکتا ہوں، تو یقین ہے آپ کو، تو اس صورت میں بھی آپ بینک سے لون لے کر آپ کاروبار، بزنس وغیرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں کہ کاروبار میں سکسیز ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس صورت میں اجازت نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ کبھی بھی آپ بینک سے اگر لون لینا چاہتا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے مفتیان کرام، جو دین اسلام کے جو مفتیان کرام ہے، تو ان سے آپ رابطہ کریں کہ بھئی میں بینک سے لون لے کر یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ یہ جائز ہے نہیں ہے؟ تو اگر مفتیان کرام اگر آپ کو جائز بتا دے تو آپ پھر لیں۔ تو یہی میری گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔